بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. آج کا ہمارا ٹاپک ہے حسن اور مزدوری. یہ نظم ہے جو کہ جوش ملی آبادی نے لکھی ہے. تو چلو شروع کریں. ایک دوشیزہ سڑک پر دھوپ میں ہے بے قرار، چوڑیاں بجتی ہے کنکر کوٹنے میں بار بار. دراصل یہ جو نظم ملی آبادی نے یعنی جوش ملی آبادی نے لکھی ہے، اس کا مقصد یہی ہے، یعنی یہ جو نظم ہے یہ ایک لڑکی کی مفلسی اور ناداری کو بیان کرتی ہے. یعنی یہ نظم غربت اور ناداری کی شکار دوشیزہ یعنی ایک کنواری لڑکی کا حال بیان کرتی ہے. اس کا نازک یعنی اس نازک سی لڑکی کا حال بیان کرتی ہے کہ کس طرح سے وہ اس کڑکتی دھوپ میں مزدوری کر کے، محنت مشقت کر کے اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کی کوشش کرتی ہے. تو چلو آئے شروع کریں. ایک دوشیزہ سڑک پر دھوپ میں ہے بے قرار، چوڑیاں بجتی ہے کنکر کوٹنے میں بار بار. اس شعر میں شاعر فرماتے کہتے ہیں کہ ایک نوجوان کنواری، دوشیزہ سے مراد کنواری لڑکی جو بن بہائی ہو، جس کی ابھی شادی نہ ہوئی ہو، اسے دوشیزہ کہتے ہیں. یعنی ایک نوجوان لڑکی، ایک نوجوان کنواری لڑکی گرمیوں کی چلچلاتی دھوپ میں، یعنی کڑکتی تیز دھوپ میں، شدید دھوپ میں سڑک پر مزدوری کر رہی ہے اور کنکر کوٹ رہی ہے. یعنی وہ چھوٹے کنکر کہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جو پتھر ہوتے ہیں ان کو کوٹ رہی ہے، جو ہم یہ سڑکیں بنانے میں وہ کام آتے ہیں، وہ ان کو کوٹ رہی ہے. تیز دھوپ یعنی بہت ہی بالکل تیز دھوپ میں وہ کنکر کوٹ رہی ہے، تیز اور سخت مشقت کی وجہ سے وہ بے چین ہے. یعنی کہ بہت ہی بے چین ہے، کیونکہ مزدوری کرنا بھی آسان بات نہیں ہے، اس میں بھی محنت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، وہ بھی کڑکتی دھوپ میں. اور وہ لڑکی اس کی مشقت کی وجہ سے بے چین ہے. کنکر کوٹتے کوٹتے یعنی جب وہ کنکر کوٹتی ہے تب اس کی چوڑیوں کے بجنے کی آواز آتی ہے. بار بار وہ کنکر وہاں سے کون سی آواز آتی ہے؟ اس کی چوڑیوں کے بجنے کی آواز. چوڑیوں کے ساز میں یہ شور ہے کیسا برا، آنکھ میں آنسو بنی جاتی ہے جس کی ہر صدا. یعنی جب چوڑیوں کے کنکر کوٹتے وقت چوڑیوں کے بجنے سے ایسی دردناک ساز سے دھن مراد ہے، یعنی ایسی دردناک دھن سامنے آتی ہے، دھن سنائی دیتی ہے، دھن پیدا ہوتی ہے کہ اس کے ہر آواز سننے والے کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. یعنی جو بھی اس کے ان چوڑیوں کی کنکر کوٹتے وقت آواز سنتا ہے، ان کی دھن سنتا ہے، تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، وہ بھر جاتی ہیں ان کی آنسو ان کی اس دھن سے. یعنی مزدوری کرتے وقت، کنکر کوٹتے وقت جو آواز پیدا ہوتی ہے چوڑیوں سے، وہ ہر ایک سننے والے کی آنکھوں میں آنسو لاتی ہے. گرد ہے رخسار پہ زلفیں اٹی ہے خاک میں، ناز کی بلکھا رہی ہے دیدہ غمناک میں. یہاں پہ شاعر فرماتے ہیں کہ کنکر کوٹنے سے اس کے بال اور گال، یعنی دونوں بال اور گال دونوں مٹی، ان پہ دھول ہوتی ہے، دھول سے بھر گئے ہیں، یعنی دھول ان میں جمی ہوئی ہوتی ہے، بالوں پر بھی اور گالوں پر بھی. اس مصیبت زدہ اور غم زدہ لڑکی کی نزاکت جو ہے وہ بالکل بے مول ہوتی جا رہی ہے. یعنی وہ بالکل بے مول لگتی ہے، اس کا کوئی مول وہاں پہ نہیں ہے. اور اس کے دل کا حال، اس کی غمناک آنکھیں ان سے عیاں ہے. یعنی اس کے دل کا حال اس کی آنکھیں بتا رہی ہے کہ کس قدر وہ اپنے اس کام سے ناخوش ہے، اس مزدوری سے، لیکن کیا کرے، مجبوری پیٹ پالنے کا مسئلہ ہے. ہو رہا ہے جذب مہر خون چکاں کے روبرو، کنکروں کی نبض میں اٹھتی جوانی کا لہو. یہاں پہ شاعر فرماتے ہیں کہ خون چوسنے والی دھوپ، یعنی بہت ہی تیز دھوپ، خون چوسنے والی، خون چکاں، وہ جو دھوپ جو خون چوستی ہے، جو یعنی جو ہمارے جسم سے خون چوسنے والی دھوپ، بالکل تیز کڑکتی دھوپ ہے، وہ اس کی چڑھتی جوانی کا جو لہو ہے وہ اس میں ان کنکروں میں جذب ہو گیا. یہ جو اس کی چڑھتی ہوئی جوانی کا جو لہو ہے، چڑھتی ہوئی شباب کا جو خون ہے، وہ ان کنکروں میں جذب ہو رہا ہے. گویا شدت گرمی سے وہ پسینہ پسینہ ہو گئی ہے، اور اس کا جو خون پسینہ وہ گر کر کنکروں پہ سوکھ جاتا ہے. اسی کو کہ وہ کنکر اس کا خون بھی چوس رہے ہیں، یعنی اس کا خون اس میں ان کنکروں میں جذب ہو رہا ہے. دھوپ میں لہرا رہی ہے کاکل انور سرشت، ہو رہا ہے کم سنی کا سوز جزوے سنگ و خشت.
اس میں فرماتے شاعر کہ اس کے خوشبودار سر کے بال ماتھے کی طرف آئے ہیں، یعنی جو اوپری بال ہے وہ ماتھے پہ آئے ہیں، کام کرتے وقت تو ظاہر سی بات ہے تو بال آگے ہی آ جائیں گے ماتھے پر ہی، کاکل سے مراد زلفیں بال، تو وہ ماتھے کی طرف آئے ہیں، وہ دھوپ میں لہرا رہے ہیں، اور اس کی کم عمر سوچ، یعنی جو بالکل کم سنی کا وقت ہے، کم سنی عمر ہے بالکل، جس میں اس کی سوچ بالکل کچی ہے، اس کم عمر سوچ میں اینٹوں اور پتھروں کا حصہ بن گئی ہے، یعنی اس کا نصیب یہ اینٹ اور پتھر بن گئے ہیں، یعنی اس کا حال پتھر توڑنے پر ہی مرکوز ہے، یعنی بالکل وہ جو بھی اس کی سوچ ہے، اس کا خیال ہے، اس کا جو دھیان ہے وہ صرف پتھر توڑنے پر ہی ہے، باقی اس کا کسی اور چیز کی طرف دھیان نہیں ہے۔ پی رہی ہے سرخ کرنیں مہر آتش بار کی، نرگسی آنکھوں کا رس میں چمپئی رخسار کی۔ یہاں پہ شاعر فرماتے ہیں آگ برساتے ہوئی سورج کی کرنیں، یعنی کہ برسنے والی سورج کی کرنیں، سرخ کرنیں بالکل جو آگ کی طرح چمک رہی ہے، اس کی نرگس جیسی خوبصورت آنکھوں کا رس اور اس کے گالوں کا شراب پی رہی ہے، یعنی تیز کڑکتی دھوپ اس کی آنکھوں کی خوبصورتی اور سرخ سفید گالوں کی تازگی جو ہے وہ ختم کر رہی ہے، یہ تیز کڑکتی دھوپ۔ غم کے بادل خاطر نازک پہ ہے چھائے ہوئے، عارض رنگین ہے یادوں پھول مرجھائے ہوئے، یعنی یہاں پہ شاعر فرماتے ہیں اس کے جو غم اور مصیبت کے بادل اس کے نازک طبیعت پر چھائے ہوئے ہیں، یعنی اس کی کم سنی عمر، اس کی جوانی پہ، اس کی چھوٹی سی جوانی، اس کی نازک طبیعت پہ چھائے ہوئے ہیں، اور اس کی رنگین گال مرجھائے ہوئے پھول کی طرح نظر آتے ہیں۔ کس قدر تکلیف کا شکار وہ نوجوان لڑکی ہے، یعنی جس عمر میں وہ بالکل نازک سی ہے، چھوٹی ہے، لیکن اس عمر میں اس کو مزدوری کرنی پڑتی، یہ بالکل تکلیف دینے والی بات ہے۔ چتھڑوں میں دیدنی ہے روئے غمگین شباب، ابر کے آوارہ ٹکڑوں میں ہو جسے مہتاب۔ اس کے پھٹے ہوئے کپڑے، یعنی اس لڑکی مزدور لڑکی کے پھٹے ہوئے پرانے کپڑے، اس کے مصیبت زدہ جوانی، ان کپڑوں میں اس کی مصیبت زدہ جوانی کی جھلک دیکھی جا سکتی ہے۔ جس طرح متحرک بادل، یعنی جس طرح ابر سے مراد بادل، شباب سے جو شباب ہے، ابر سے مراد بادل اور شباب سے مراد جوانی، یعنی جس طرح ابر کے آوارہ ٹکڑے جو ہے جو متحرک بادل ہوتے ہیں ان میں سے چاند نظر آتا ہے، گویا کہ یہاں پہ شاعر نے لڑکی کو چاند سے تشبیہ دی ہے اور اس کے پرانے پھٹے کپڑوں کو بادلوں سے تشبیہ دیا گیا ہے، یعنی متحرک بادل ان کو کہیں گے آوارہ ٹکڑوں کے بادل، کہ جب بادل ہٹنے لگتے ہیں یعنی ڈھلنے لگتے ہیں، متحرک ہو جاتے، تب چاند نظر آتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح یہ لڑکی جو ہے یہ بھی اپنے پھٹے پرانے کپڑوں میں چاند کی مانند نظر آتی ہے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔